مفتی ریحان کیانی صاحب سے درخواست ہے وہ تشریف لائیں، چیئرمین وائس آف رائٹر. میں ان کو کہتا ہوں کنیکٹنگ پیپل، بہت یاد کرنے والے ہیں جو ویسے نہیں کیا لیکن جو سکون دیتی ہیں کہ لوگوں کو کیسے جوڑنا ہے، کیسے ملانا ہے. اچھا کوئی اختلاف نہیں، جو کہہ دے. میں بہت جونیئر ہوں عمر میں ان سے، لیکن اتنی شفقت کرتے ہیں کہ مجھے مجبوراً یہ کہنا پڑا. آپ کی تالیوں میں بہت بہت شکریہ. اس کا نام ہے میں ہوں مشتاق جفا. میں ہوں مشتاق جفا. مضمون ان کے مضامین پڑھتے ہوئے مروت کے باوجود بھی اگر آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آ رہی تو فوراً سے پیشتر ٹائٹل کو ٹٹولیے. اس پہ کسی مسیحا کا نام تو نہیں لکھا ہوا. یہ مسیحا بھی تکلف میں منہ سے نکل گیا، ورنہ جو بھی ان کے درے دردوا پر حاضر ہوا آسمانوں کے در اس کے لیے واہ ہو گئے. ہمارے ممدوح کے بارے میں ایک بے پرکی یہ بھی اڑائی گئی ہے وہ گاڑی بہت آہستہ چلاتے ہیں. حالانکہ ہم گواہ ہیں وہ جب بھی گاڑی اڑانے پہ آئے کچرے تک پیچھے رہ گئے. ان کا نامی آج تک جتنے بھی قبرستانوں میں لیا گیا ان سے کہیں زیادہ وہ قبرستانوں میں لیا گیا جہاں ان کے پرانے مریض دفن ہیں. پھول کے شوقین کے لیے تو گویا بہت تیر ہیں. ایک ایسا تیر ہے جس کا نشانہ چوٹنے میں ہی نہیں آتا. ان کا ادبی کٹکاٹ یوں سمجھیے ان کی ساری کتابیں نفس مضمون کے اعتبار سے ان کے قد پہ چلی گئی ہیں، یعنی کہ درمیانی. کون کہتا ہے ان کی تحریر کسی کو ہنسا نہیں سکتی؟ آپ ان کی کتاب کسی پاگل خانے میں پہنچا کر تو دیکھیے. دور کیوں جائیے. ایک روز کوئی قاری ان کی کتاب دیکھ کر ہنس ہنس کر دورا ہو رہا تھا. ہم نے پوچھا بہت دلچسپ ہے کیا؟ بولا میں جب بھی ان کی کتاب شروع کرتا ہوں درمیان میں ڈاکٹروں کے لطائف رکھ لیتا ہوں اور ہمارے ہنسی کے نوٹ پوٹ ہو جاتا ہے. ہنسی سے یاد آیا ایک روز ہمارے ممدوح اپنی لکھی کسی بات پر پیٹ پکڑ کر رہ گئے اور ہمارے ہنسی کے گاس پر لوٹ پوٹ ہونے لگے. جب ان کے بال اور گاس ہم رنگ ہوئے تو قریب سے گزرتا کوئی لمبا پوچھ بیٹھا ارے صاحب یہ کیا اپنی بات میں کوئی یوں ہنستا ہے کیا؟ گاس سے اپنے بالوں کو جھاڑ کر کہنے لگے اٹھ بیٹھے اور کہنے لگے اللہ نہ کرے نامعقول میں اپنی لکھی باتوں پہ ہنسوں. مجھے تو ان لوگوں پہ ہنسی آ رہی ہے کہ وہ مجھے پڑھ کر روتے کیوں ہیں. یہ بھی دیکھا کہ وہ اکثر راتوں کو اپنے گلے میں لٹکی ٹوٹی کھول دیتے اور پھر اسے اپنی کتابوں کی جلد پر رکھ کر باری باری یوں دباتے کہ گمان گزرتا کوئی اناڑی کسی الڑ دوشیزہ کا نظام تنفس چیک کر رہا ہے. پھر جو ہی ذرا سی کھڑکڑاہٹ اپنے کانوں میں پاتے خوشی سے کھل جاتے اور چیخ اٹھتے زندہ ہے میری کتابیں زندہ ہے. کتابوں پہ ہی وقوف پہ ہی وہ اپنے تمام مضامین کو بھی بقائے زبان کی سند دے چکے ہیں جو کہ عالم خیال میں بھی نہیں بھٹک رہے. سچ ہے آدمی ایک بار کسی اسپتال میں معالج لگ جائے تو باقی ساری عمر اپنے قارئین کو بھی مریض ہی گردانتا رہتا ہے اور وہ بھی ذہن کہ جو اپنے معالج کی ہر بات پہ سب مدعا چلا جاتا ہے. اب لوگوں کے منہ تو بند نہیں کیے جا سکتے. بتانے والے بتاتے ہیں کہ ایک روز ترنگ میں آئے تو اپنے کمپاؤنڈر سے کہنے لگے سوچ رہا ہوں یہ جو مختلف رنگوں کی دوائیوں کے بشمار کولر یہاں پڑے ہیں کیوں نہ انہیں بیک وقت اپنی کتابوں پر اٹھے. مگر وہ کیوں سر؟ کمپاؤنڈر ہلا کر رہ گیا. بولے شاید کسی سے تحریر میں کچھ رنگ آ جائے اس تجویز پر عمل ہونے کو تھا کہ ان کی ایک قرارداد نقص بول پڑی. سر میرے پاس اس سے بھی بہتر ایک نسخہ ہے. وہ کیا؟ انہیں اپنے کانوں پہ اعتبار اور نرس پر پیار آتے آتے رہ گیا. اس بار وہ قرارداد ان کے کان کے پاس چلی آئی اور بس وہ دن ہے اور آج کا دن. وہ جب بھی اپنی کتاب کسی دوست کو دان کرتے ہیں تو اس پر اسی قرارداد کی بتائی ہوئی کسی ایسی دوائی کو ضرور چھڑک دیتے ہیں کہ آدمی ٹائٹل چھوتے ہی ہوش سے سیدھا وادی مدہوش میں چلا جاتا ہے. ابھی پیش لفظ کے پیش ہی ہوتا ہے کہ سیدھا خواب خرگوش میں بہت شکریہ.
علی اللہ